میرا نام پکارا گیا اور جب میں روسٹرم پر آیا چند فکرے میں نے کہے تھے، اور غالباً اس حال میں میری سب سے پہلی کوئی اگر ادھوری تقریر ہے وہ وہی تقریر تھی۔ جب میں نے چند فکرے کہے تھے تو وکلا ساتھی یہاں سے آئے، انہوں نے کہا کر صاحب آپ یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، وہاں تو شدید قسم کی آنسو گیس ٹیئر گیس کی شیلنگ ہے اور بختر بند گاڑی ہمارے اس ہائی کورٹ کی عمارت میں داخل ہو۔ تو میں نے ایک فکرہ کہا تھا، وہ فکرہ یہ تھا اگر جنگ ہے تو اس کا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ ہم سارے ساتھی یہاں سے نکلے، ہال خالی کیا، سامنے بختر بند گاڑی میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی کورٹ پریمیسز میں پہلی دفعہ دیکھی ہے، اور وہ اسی لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں۔ اور وہ بختر بند گاڑی جو بیسیوں اور ہنڈریڈز کے حوالے سے، سینکڑوں کے حوالے سے مشین گن سے گولیاں چلا سکتی ہے، وہ بختر بند گاڑی یہاں، اور شدید قسم کی جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ سے۔ مجھے فخر ہے، بالکل فخر ہے، اور وہ لوگ وہ وکیل یہاں زندہ ہوں گے اس بختر بند گاڑی کا، اس ٹیئر گیس شدید ٹیئر گیس شیلنگ کا ہم جو وکلا ساتھی مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت ان وکیلوں میں سب سے آگے پہلی صف میں آگے آپ کا یہ ساتھی علی احمد کوٹ تھا۔ اور خدا گواہ ہے کس ہاتھ سے صرف میں نہیں جتنے ہم وکیل تھے اس لوگوں کی جو کہ وہ ٹیئر گیس شیلنگ کر رہے تھے، ہم وکیلوں نے، جس میں میرا یہ ہاتھ بھی شامل ہے، خدا کی قسم وہ تپش میں تپتی ہوئی ٹیئر گیس شیل اس کو ہم اٹھا کر پھر واپس پھینکتے تھے، ہم نے مقابلہ کیا۔ اور وہی بختر بند گاڑی ہم نے مجبور کیا، ہم وکیلوں نے، وہ بختر بند گاڑی، یہ تو میں نہیں کہتا ہوں مگر انداز بالکل یہی تھا، جیسے لوگ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں وہ بختر بند گاڑی ایسے ہی بھاگ کر گئی۔ ہم وکیل ہیں، ہم زور یا کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے۔ طاقت کا مظاہرہ ہمارے مقابلے میں ہوگا، ہم نہیں مانتے، نہیں مانا ہے ہم نے، ہماری تاریخ ہے، نہیں مانا ہے ہم نے۔ بڑے بڑے لوگوں کی طاقت، زور زبردستی جو مکے لہرا کر چیلنج کرتے تھے، ہم نے اس کی بھی طاقت کا مقابلہ کیا۔ آج جو معاملہ ہم سب کے سامنے ہے، آج جو یہ ڈرامہ ہو رہا تھا اور ہونے کا امکان ہے، ایک ایک پاکستان کے شہری اس سے نہ صرف واقف ہے بلکہ حقیقت سمجھتا ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن ابھی تک پاکستان کی اسمبلیوں میں، سینٹ میں جب بھی اپوزیشن اپنے غم غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس نے اس بل کو اٹھا کے پھاڑ پھینک، مگر چونکہ ابھی تک وہ بل آیا نہیں تھا، میں کہتا ہوں اس بل کو، اس امینڈمنٹ کا جو پیکیج ہے، جو بل ہے، یہ پڑھنے کے لائق نہیں، بلکہ اس کو اسی وقت جلا کر اس کی راکھ کو اسمبلی کے اوپر ہے۔ اور اگر ابھی بھی اگر یہ امینڈمنٹ کا پیکیج آیا اور وہ لوگ جو اپنے کو مرد کا بچہ کہتے ہیں،
اپنے ساتھ لائٹر ساتھ لے کر جائیں اور اس کو جلا کر اس کو اوپر یہ آئین ہم سمجھتے ہیں بہت کمزور قسم کا آئین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اپنی زندگی اور اپنی طاقت کو جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکی ہے, مانتے ہیں, مگر اس آئین کے لیے اس سپریم کورٹ کے آنر کے لیے, عزت اور رسپیکٹ کے لیے, جس میں آج جسٹس منصور علی شاہ بیٹھا ہے, اس سپریم کورٹ کے لیے ہم وکیلوں نے قربانیاں دی ہیں. اس سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے, اس رول آف لا کے لیے. کراچی میں ہمارے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہم ایئرپورٹ پہ تھے اور ایئرپورٹ سے باہر ہمارے وکلا اور پاکستان کے عوام 42 سے زیادہ لوگوں کو فائرنگ کر کے شہید کر کے مارا گیا. آئین کے لیے کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی, کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا, کسی نے ہمارے باپ کو, ہمارے ماما چاچا کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا. اس ملک کے لیے اور اس ملک کے آئین اور عدالتوں کے لیے کراچی میں 42 لوگوں نے قربانیاں دی. سائیوال میں ہمارے وکلا کے چہروں پہ تیزاب پھینکا گیا. اسلام آباد میں جب شام کے ٹائم اذان کی صورت میں خداوند تعالیٰ اللہ اکبر کا نام لے کر اذانیں ہو رہی تھی, اسلام آباد میں ہمارے ساتھیوں اور عوام میں سے 17 آدمیوں کو شہید کیا. اور سب سے پہلا وکلا 2007 کی وکلا تحریک کا شہید ہمارے کوئٹے کا زمان مری تھا. سب سے پہلا جو ہم وکلا کے ساتھیوں کے ڈیمانسٹریشن میں, احتجاج میں, وہ جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کی وجہ سے جو ہے اس کی شہادت ہو. تو یہ آئین جس کو اس وقت پس پردہ بیٹھے ہوئی طاقتیں مروڑ کر جو ہے اس کو پاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں. اگر یہ پیکج ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے ان اراکین اسمبلی پہ, ان اراکین سینٹ پہ, ایک آدمی بھی اس میں ایسا نہیں تھا. میں ان اراکین کی بات کرتا ہوں جو دستخط, جو انگوٹھا لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ کب بل آئے گا اور کب وہ انگوٹھا لگائیں گے. ایک شخص میں اتنی غیرت نہیں تھی, اتنی جرت نہیں تھی, اتنا احساس نہیں تھا کہ کم از کم پوچھ تو لیتے کہ ہم کو 2 دن سے تم لوگوں نے ہم کو یہاں پہ بٹھایا ہے, 2 دن سے, اور ابھی رات کے 12 بجنے والے ہیں. ہمیں بتایا تو جائے وہ کون سا بل ہے, وہ کون سا امینڈمنٹ ہے. انسانی سوسائٹی میں آدمی کے اوپر اگر کرپشن کا لیبل لگ جائے, تھوڑے عرصے کے بعد اگر وہ توبہ طائب کر لے تو کرپشن کا وہ جو بدنما داغ ہے وہ بھی دھل جاتا ہے. کسی شخص نے کسی میدان جنگ میں بزدلی دکھائی ہو اور گاؤں میں اور شہر میں اور ملک میں لوگ اس کو بزدل کہہ کر پکاریں, اس کو بھی موقع ہوتا ہے وہ پھر آنے والے دنوں میں بہادری کا مظاہرہ کر کے پہلی والی جو بزدلی ہے اس کو ختم کر سکے. اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں, چھوٹے بڑے الزامات, توبہ کرنے سے اور وقت آنے سے وہ اس بدنما داغ کو ختم کر سکے. مگر یہ داغ, اس قسم کا داغ معاشرے میں کسی بھی شخص پر اگر یہ دبا لگ جائے, یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ نااہل اور نالائق ہے, وہ ساری زندگی قیامت کی تک وہ دبا اس شخص کا پیچھا کرتی رہتی ہے. گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کی کیبنٹ ہوتی ہے, اور اس کیبنٹ کا ایک وزیر بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا, بالکل اپنے سامنے دیکھا کہ لا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی امینڈمنٹ کا ڈرافٹ پیکج ملا ہے. جو لوگ دور بیٹھ کے یہ امینڈمنٹ کا پیکج بنا کر اسمبلی میں ذمہ دار لوگوں کو دیتے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں جدھر تک ہاتھ تم نے بڑھایا تھا اپنا ہاتھ واپس لے جاؤ. یہ ہاتھ اگر آگے بڑھایا گیا, یہ ہاتھ
جو پیچھے بیٹھ کے سارے اس ملک میں تمام حالات اور واقعات کا اتار چڑھاؤ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو باہر بیٹھ کے امینڈمنٹ پیکج کو اسمبلی میں مہیا اس کو بھجوا کر ایک کے ہاتھ میں دیتے ہیں، مت کرو۔ صرف طاقت تمہارے ہاتھ میں نہیں، طاقت اصل طاقت اس ملک کے وکلا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم وکلا ایک طاقت ہے اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ اس ملک میں ہم ایک طاقت ہے۔ یہ وکلا جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ گلگت اور چترال اونچے پہاڑوں سے لے کے کراچی تک، جس میں کوئٹہ، بلوچستان، تربت، گوادر یہ سب شامل ہے، ہم طاقت ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کو میدان جنگ مت بناؤ۔ ہم وکلا ایک آدمی نہیں ہے، ہم وکلا ایک طاقت ہے، اور جب جب وکلا کا طاقت کا سیلاب جب باہر نکلے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ صرف طاقت میں یقین نہیں رکھتے، صرف ہم طاقت میں یقین نہیں رکھتے، ہم آئینی اور قانونی طاقت میں یقین، مگر جب ہمیں مجبور کیا جائے گا، ہر وقت ہم کو چیلنج کیا گیا ہے اور ہمیں میدان جنگ میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ ضیاء سے زیادہ بدترین آدمی میں نے ڈکٹیٹر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور مجھے فخر ہے اسی لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں وکلا ہی تھے سب سے پہلے جنہوں نے اس ضیاء کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا تھا، اور وہ ضیاء کے خلاف نیلا گنبد تک یہ وکیل نکلے تھے۔ اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو جو ہے کوئی احساس ہوا کہ اگر وکیل نکل سکتے ہیں، پھر سیاسی جماعتوں میں ہلکی کم یا زیادہ جنبش ہوئی، اور وہ ہم نے سب سے پہلے اس کو چیلنج کیا۔ دنیا بدل گئی ہے، بنگلہ دیش سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے۔ صرف سٹوڈنٹس نکلے، سٹوڈنٹس جو آرگنائز نہیں ہیں، جو کسی ڈسپلن کے اس میں نہیں ہے۔ ہم وکلا آرگنائز ہیں، ہم وکلا ایک ڈسپلن کے تحت ہے، جہاں ڈسپلن ہے، جہاں آرگنائزیشن ہے، طاقت بھی وہیں پہ ہے۔ مت چھیڑیں آپ، بنگلہ دیش سے سبق لیں۔ یہ حکومت ہے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو، شرم آنی چاہیے جن کو امینڈمنٹ تو نظر آتا ہے، جن کو صرف اس بات پہ غم اور دوسرا غصہ ہے کہ کیوں منصور علی شاہ آ کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن رہا ہے۔ تم کو اس وقت شرم نہیں آتی ہے، اس وقت تم کو خیال نہیں آتا، حالانکہ تم اس ملک کے حکومت کے دعوے دار ہو، غلط دعوے دار ہو، جعلی دعوے دار ہو، اس کی میں بات نہیں کرتا ہوں، سب کو پتا ہے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، شرم آنی چاہیے۔ اگر کوئی مرد کا بچہ ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، شرم آنی چاہیے۔ اس ملک میں 18 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت نہیں، میں غربت نہیں کہتا، غربت تو پھر بھی ایک رسپیکٹیبل لفظ ہے، افلاس میں زندگی گزار رہے ہیں 11 کروڑ سے زیادہ۔ یہ دنیا کی انٹرنیشنل سروے رپورٹ ہے۔ وہاں جب لوگ بھوک سے اور افلاس سے جب لوگ مرتے ہیں، اس وقت تمہاری غیرت نہیں جاگ اٹھتی، اس وقت تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ میں ساری زندگی میں اس پنجاب کی خاتون کو نہیں بلا سکتا، خدا کی قسم نہیں بلا سکتا، اور ساری زندگی نہیں بلاؤں گا، جس نے محض غربت کی وجہ سے اپنے چھوٹے 2 بچوں کو اپنے بازوؤں میں لے کے نہر میں کود کر جو ہے اپنی جان دی۔ کہاں گئی وہ حکومتیں؟ اور اسی قسم کی غریب لوگ اس ملک میں 11 کروڑ کی تعداد۔ رات کی تاریکی جب سورج ڈوبتا ہے، جب رات نمودار ہوتی ہے،
जब रात की नमूदार होने से तारीकी पैदती है तो वो खुदा की रात की तारीकी गरीब और अफलास शुदा घर में बाद में पहुंचती है, पहले गुर्बत का अंधेरा उस घर में पहले से मौजूद है। शर्म आनी चाहिए। इसी पंजाब में एक शख्स ने यही गुर्बत और अफलास के झगड़ों की वजह से अपने 4 साल के बच्चे से लेके 8 साल के बच्चे तक और 7 बीवी को भी गुर्बत और अफलास की वजह से चाकू से खंजर से काट के ज़बह की। किसी का ज़मीर नहीं जागा, किसी के दिल में कोई दुख नहीं हुआ, किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि ये लोग भी इस मुल्क में जो 11 करोड़ लोग हैं उनका सोचो। असल डरो उस वक्त से ये 11 करोड़ अवाम अगर ये 11 करोड़ अवाम को कोई लीडर मिल गया तो दुनिया के सारे इनकलाब लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान का गरीबों का इनकलाब सबको याद रहेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मुल्क को मजाक बनाए हुए, अपनी बाप की जागीर बनाई हुई है। बाप की जागीर है ना। एक खानदान 50 साल से हमारे ऊपर हावी है, दूसरा खानदान भी 50 साल से हावी है, तो जागीर इससे ज्यादा और क्या होती है? क्या है जागीर और क्या है इससे ज्यादा? सारे लोग मेरे नजदीक 9 सरबाज लोग हैं, 9 तो 11 लोग हैं। सारे 9 तो 11 बाहर हैं और एक अकेला बंद है। जमहूरियत है तो पूरी जमहूरियत होनी चाहिए। बाप की जागीर मत बनाओ इसको। और अगर बाप की जागीर बनाने का तुमने सोच भी रखा है तो हमारे कसम खाते हैं। हमारा कसम वो तुम्हारा हल्फ नहीं, हमारा कसम तुम्हारा वो हल्फ नहीं जो तुम सुबह शाम उसको तोड़ते हो। हमारी कसम है कि जिस दिन पे आओगे और ये अमल उठाओगे, ये वकीलों का सैलाब तुम्हारे सामने खड़ा। फिर हमें तारीख ये मौका दे रही है, जितने कायदीन बैठे हैं। हमारा आपसे वादा है, ये कसम है हमारा आपसे कि हम पहली सफ में होंगे और सबसे आगे होंगे। जो होगा देखा।